بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی عورت کی 10 نشانیاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائے۔ محترم ناظرین و سامعین، خوبصورت اخلاق انسانی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ دلوں پر راج اچھے اخلاق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں آپ کے پاس تو آپ غلام ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنانے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ یہ 10 نشانیاں جس عورت میں موجود ہوگی تو سمجھ لینا وہ اچھے اخلاق والی خاتون ہے، اور یہ یقین کر لینا کہ وہ اسلام کے مقدس شہزادی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین روحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہو۔ اس خاتون نے پوچھا، اے اماں عائشہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی یہ ہے کہ اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، دیر نہیں کرتی۔ دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام یہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرے احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کی نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر اور مال میں اضافہ کا سبب ہے۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ صدقہ کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ تیسری نشانی، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، وہ اسلام کے مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کیا، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کر کے میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو ہر برے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے لے برسے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل،
کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہگار ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے زیادہ بدکار ہے۔ بے شک نمازی بہترین ساتھی ہیں، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ جب نماز کو فرض سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی فکر آپ کو نہیں ستاتی۔ اگر اچھی اسلام کے مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 وقت ادا کرو۔ نمبر 4، چوتھی نشانی دوسری عورتوں کی عیبوں پر نظر ڈالنے والے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جان کر تو دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہیں۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کی یہ عزت نہیں دیتا تو حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کے بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کے سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا کہ یہ تجھے زیب دیتا ہے۔ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتی ہیں، لیکن اپنے کردار میں جان کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامی ہے یا نہیں۔ 5ویں نشانی، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ 6ٹھی نشانی، عورت اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ 7ویں نشانی، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کے دل آزار ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ 8ویں نشانی، اچھی عورت پر اس کا شوہر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کرتی ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرتی کہ جس سے اس کا اعتماد ختم ہو جائے، وہ ہمیشہ اپنا اعتماد بحال رکھتی ہیں۔ 9ویں نشانی، اچھی عورت پریشانی کے وقت اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں اور کسی بھی پریشانی ہو وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں اور ہر مصیبت میں اس کے کام آتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی شہزادیوں کو تلاش کرو جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بتائی گئی یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر آئے گی، تمہارے گھر کے جنت کا باغ بنا دے گا۔ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عورت کو کوئی کام بھی تکا نہیں پاتا، رویے تکا دیتا ہے۔ جب بیوی ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے، رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اچھی عورت سے گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے گھر کو خوشگوار بنانے کا ہنر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں، اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور یہ بھی سنیں کہ کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں۔